بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب عربی گرامر سیکھتے ہیں تو اس میں صرف اور نحو دو علیحدہ علیحدہ علوم آتے ہیں۔ ہم فی الحال علم الصرف کو دیکھ رہے ہیں۔ علم الصرف میں استعمال ہونے والی بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات میں ایک ہے فعل ماضی مثبت معروف۔ فعل الگ ایک اس میں اصطلاح ہے، ماضی الگ اصطلاح ہے، مثبت الگ اصطلاح ہے اور معروف ایک الگ اصطلاح ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ فعل جیسے ایکٹیویٹی، کام، کوئی سرگرمی، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایسا لفظ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اور زمانہ بھی ساتھ ہو، زمانے کا تعلق، یعنی ماضی، حال، مستقبل، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ مثبت اس میں کسی کام کا ہونا ہو، یعنی انکار نہ ہو، نہ ہونا نہ ہو، مثبت اس بات ہو۔ معروف کا مطلب معلوم، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو یا فاعل مذکور ہو، جسے ہم ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی مثبت معروف۔ اس میں جب ہم اس کے لفظ دیکھتے ہیں تو 14 لفظ بنتے ہیں فعل ماضی کے۔ اس کا پہلا ہے غائب، یعنی جسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ دوسرا ہے حاضر، جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے متکلم، جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ غائب یعنی جس کے متعلق بات کی گئی ہو، حاضر جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو، اور متکلم جو بات کر رہا ہو۔ جنس میں ہم سب سے پہلے مذکر اور پھر مؤنث کی بات کرتے ہیں، میل اور فیمیل، میل اور فیمیل۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ۔ تو یہ ٹیبل ہے جس میں ہم یہاں جو لفظ لکھیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک مذکر غائب کے بارے میں بات ہے۔ یہاں جو لفظ ہوگا وہ دو مذکر غائب کے بارے میں بات ہے۔ یہاں جو لفظ آئے گا وہ جمع مذکر غائب کے بارے میں بات ہوگی۔ یہاں جو لفظ ہم لکھیں گے وہ واحد مؤنث غائبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، تثنیہ مؤنث غائبہ کے بارے میں بات ہو رہی، جمع مؤنث غائبہ کے بارے میں بات ہو رہی۔ یہ ٹیبل اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ہم اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو کو دوبارہ شروع سے دیکھیں، پھر سمجھیں اس کو۔ دوسرے ٹیبل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کسی لفظ سے فعل ماضی بناتے ہیں تو اس میں 3 حرف ہوتے ہیں، 3 حرف سے زائد نہیں ہوتے، اور 3 حرف جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مادہ یا اصلی حروف۔ اس میں جو پہلا حرف ہوتا ہے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اسے ہم فا کلمہ کہتے ہیں۔ جو دوسرا ہوتا ہے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو تیسرا ہوتا ہے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کے 3 حرف لگا دیتے ہیں تو وہ فعل ماضی مثبت معروف کا پہلا لفظ بن جاتا ہے، یعنی واحد مذکر غائب۔ اب ہم اس روٹ کا معنی جانتے ہوں تو معنی کر سکتے ہیں، یعنی جیسے یہاں لفظ لکھا ہے فعل، تو فعل کا مطلب ہے اس ایک، یعنی غائب کی وجہ سے اس، واحد کی وجہ سے ایک، اور مذکر کی وجہ سے ہم بولیں گے مرد نے فعل کیا، اس ایک مرد نے کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصلی حرف ہے فا، عین، لام، اور پلس
کراس، یعنی اس کے بعد ہم نے کوئی زائد حرف نہیں لگایا۔ جب ہم دوسرے لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس میں فعلا، یعنی پلس کے بعد ہم نے الف لگایا۔ الف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کام کرنے والے دو لوگ ہیں، دو مرد ہیں۔ فعلا مطلب ہو جائے گا ان دو مردوں نے کیا، غائب بھی ہے، مذکر بھی ہے، واحد بھی تثنیہ بھی ہے، تو ان دو مردوں نے کیا فعلا۔ فعلو میں ہم نے پلس کے بعد واو لکھا ہے جو پڑھا جا رہا ہے، اور الف بھی ہے یہاں پر، تو معنی ہو جائے گا ان سب مردوں نے کیا۔ یہاں ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو لام ہے پہلے تو زبر آ رہا تھا، لیکن اس واو کی وجہ سے اس پر پیش آ جائے گا، فعلو ہو جائے گا۔ فعلت یہ واحد مؤنث غائب ہے، یعنی تا جب ساکنہ لگے گی تو اس کا مطلب ہوگا اس ایک عورت، تو فعلا اس ایک عورت نے کیا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تا مؤنث کے لیے لگتی ہے اور الف تثنیہ کے لیے، تو دونوں کو ملا کر تا ہو جائے گا، اور جب فعلا ساتھ لگائیں گے تو فعلتا ہو جائے گا، معنی ہو جائے گا ان دو عورتوں نے کیا۔ فعلنا پلس کے بعد ہم نے نون لکھا ہے، یہ جمع مؤنث کے لیے لگتا ہے، جمع مؤنث غائبہ کے لیے، یعنی ان سب عورتوں نے فعلا کیا۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ غائب کے آ گئے، اوپر والے تین مذکر کے، نیچے والے تین مؤنث کے، لیکن یہ سارے 6 کے 6 غائب کے لفظ ہیں، صیغے ہیں۔ اب ہم حاضر کی طرف آتے ہیں، تو فعلا، فعلت، فعلتا، آخر میں ہم تا زبر تا لگائیں گے تو فعلتا ہو جائے گا، معنی ہو جائے گا آپ ایک مرد نے کیا۔ فعلتما، تما ہم نے لگایا ہے، اوپر ہم الف لگاتے آ رہے تھے اور یہاں پر تا آ گئی، تو فعلتما آپ دو مردوں نے کیا۔ فعلتم، یہاں ہم پلس کے بعد تم لگا رہے ہیں، مطلب آپ سب مردوں نے کیا، اردو میں بھی تم بولا جاتا ہے۔ فعلتی، تاظر تھی، آپ ایک عورت نے کیا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی تا ہے، یہاں بھی تا ہے، یہاں بھی تا ہے، یہاں بھی تا ہے، 4 بار تا ہے، لیکن دیکھیں اس تا پر جزم ہے، اس تا پر زبر ہے، اس تا کے نیچے زیر ہے۔ فعلتی کا مطلب آپ ایک عورت نے کیا۔ فعلتما، آپ دو عورتوں نے کیا، یہاں بھی فعلتما ہے، یہاں پر بھی فعلتما ہے۔ اس فعلتما کا مطلب آپ دو مردوں نے کیا، اس فعلتما کا مطلب آپ دو عورتوں نے کیا، ہیں دونوں فعلتما ہی۔ فعلتن، یہاں پر ہم نے فعلا کے بعد تنہ لگایا ہے، وہاں نون لگایا تھا، یہاں تا نون لگایا، اس نون کا مطلب ان سب عورتوں نے، اور اس تا نون کا مطلب آپ سب عورتوں نے کیا، لیکن دونوں جگہ نون لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں حاضر کے، فعلتا آپ ایک عورت نے کیا، آپ ایک مرد نے کیا، سوری۔ فعلتما آپ دو مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا۔ فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، فعلتما آپ دو عورتوں نے کیا، فعلتن آپ سب عورتوں نے کیا۔ آگے جب ہم متکلم یا فرسٹ پرسن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تا پیش تو، یعنی فعلتو، میں نے کیا، یہاں میں مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی یہی کہے گی فعلتو، مرد بھی یہی کہے گا فعلتو۔ فعلنا، جب ہم نا لگائیں گے، نون الف نا، وہاں پر نون زبر نا تھا یا نون الف نا تھا، اس کا مطلب ہے ہم سب نے کیا۔ فعلنا، ہم دو نے کیا، ہم سب نے کیا، یا مرد ہو یا عورت ایک ہی بات ہے، اسی طرح ہی بولیں گے۔ اب جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے اس میں زبر چینج نہیں کی، میں نے فعلا پورا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ جب ہم جو پلس کے بعد جو چیزیں لگائی ہیں ان کی وجہ سے لام کا اعراب بھی چینج ہوتا جائے گا، حرکت چینج ہوتی جائے گی۔ تو یہ میں اس سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گردان پوری لکھی ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، یہاں فعلتن ہے،
یہ فعلتن ہے، یہ لفظ یہاں پر چینج کرنا ہے، فعلتن، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ لفظ یہاں ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی، فعلتن، اس کو دیکھ لیجیے گا غور سے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ تننا لگانا ہے، فعلتن یعنی آپ سب عورتوں نے کیا، فعلتو، فعلنا۔ تو سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے پاس بلینک ہے، اس میں آپ نے یہ اصطلاحات سمجھنی ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں جب لفظ پٹ کریں گے تو یہاں لفظوں کے بعد ہم نے کون سے لاحقے لگائے ان کو غور سے دیکھیں، میں نے پلس کے بعد ان کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کی تکنیک یہاں حاضر کو سمجھنے کے لیے اور بھی ہے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ان صرف ہٹا کے فعلا لگانا ہے، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ امید ہے کہ آپ اس گردان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم یہاں پہ گردان لکھیں گے، بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ یہ لفظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور پھر کسی دوسرے لفظ سے گردان کی پریکٹس کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔